السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ تحریک انصاف حکومت کے خلاف ایک بڑا اتحاد بنانے جا رہی ہے۔ کیا اس اتحاد کی مٹھائی کھائی جائے گی یا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا؟ پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسیوں نے دنیا کو الجھا دیا اور یورپ کو چکرا دیا۔ یہ موضوع بھی پروگرام کا حصہ ہے، لیکن سب سے پہلے بات ہوگی تحریک انصاف کی عسکری قیادت کے خلاف، جس کے موقف میں مزید تلخی اور سختی ہے۔ ایک تحریک انصاف ہے اور دو چیف ہیں۔ ایک چیف آرمی چیف آف سٹاف جنرل عاصم منیر ہیں اور دوسرے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں۔ دونوں چیفز کے خلاف تحریک انصاف بیانات دے چکی ہے، انہیں خط لکھ چکی ہے۔ جب جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا، تب تحریک انصاف کے حامی وکلاء نے اس تقرری کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ اب تحریک انصاف ایک چیف سے تو معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہتی ہے، لیکن دوسرے چیف سے براہ راست ٹکراؤ کی طرف چل پڑی۔ آج تحریک انصاف کے رہنماؤں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی ہے اور دوسری جانب آرمی چیف کے خلاف موقف میں مزید سختی اور جارحیت پر اتر آئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات میں تحریک انصاف نے اپنی شکایات ان تک پہنچائی۔ سیاسی مقدمات، دھمکیوں، بانی تحریک انصاف کو سہولیات کی عدم فراہمی اور کیسز پر بات کی ہے۔ اس ملاقات کو تحریک انصاف خود بھی غیر معمولی کہہ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ چیف جسٹس نے شکایات تحریری طور پر جمع کرانے کا کہا ہے اور جواب دینے کی یقین دہانی کرائی۔ یہ بڑا ہی قسم کی میٹنگ تھی۔ چیف جسٹس آج تک پاکستان کی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ انہوں نے اپوزیشن سے ملاقات نہیں کی، لیکن آج ہمیں ایک ایجنڈا دیا گیا تھا۔ اس ایجنڈے سے باہر نکل کے جو ایکچوئل ملکی حالات ہیں، جو قانون میں پرابلمز ہیں، جو ہمیں اور پر جو ظلم ہو رہا ہے، وہ ہم نے سارا ڈیٹیل میں بتایا۔ ایک جانب یہ ملاقات اور یقین دہانیاں ہیں، دوسری جانب عسکری قیادت کے خلاف تحریک انصاف کا موقف مزید تلخ، مزید تند اور تیز ہو چکا ہے۔ وہ آرمی چیف کا نام لے لے کر ان کے خلاف بیانات دے رہی ہے۔ بانی تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں کہ ان کے بھائی نے تاکید کر کے کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کا نام لیا جائے۔ اس کے بعد سے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر عسکری قیادت سے مخاطب ہو کر ان کے خلاف بیان بازی کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی وہ معروف شخصیات جو تحریک انصاف کی حامی سمجھی جاتی ہیں، وہ عسکری قیادت پر جو ویڈیو بیانات دیتی ہیں، ان بیانات کو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف نے فتنہ الخوارج کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے عورت کو عزت دی، تو آپ کون ہوتے ہیں یہ واپس لینے والے؟ تحریک انصاف کے حامی ٹویٹر اکاؤنٹ سے نے اس کو بھی اپنی سیاست سے جوڑ کر پیغامات پوسٹ کرنا شروع کر دیے۔ Who are you کے نام سے ہیش ٹیگ بنا لیا گیا اور یہ ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے عسکری قیادت سے سوال کیے گئے ہیں، حالانکہ آرمی چیف کی بات میں قطعاً کوئی سیاست نہیں تھی۔ اس سے پہلے بانی تحریک انصاف کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کھلے خط لکھے گئے تھے۔ کھلے خط کا مطلب یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کے آرمی چیف کے نام پیغامات سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے۔ جب آرمی چیف سے ان خطوط پر سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہیں تو کوئی خط نہیں ملا، اور اگر ملا بھی تو وہ پڑھے بغیر یہ خط وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے۔ آرمی چیف کے اس جواب کا واضح مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ بانی تحریک انصاف سے نہ پہلے بات کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اب کرنا چاہتی، لیکن یوں نظر انداز کیے جانے پر تحریک انصاف کا رویہ مزید جارحانہ ہو گیا۔ بانی تحریک انصاف کے لکھے خط ایک گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ کر دیے گئے اور سوشل میڈیا پر پیغام دیا گیا کہ بیرون ملک رہنے والے تمام پاکستانی یہ خط پرنٹ کریں، انہیں پاکستانی سفارت خانوں کو پوسٹ کریں، آرمی ہاؤس راولپنڈی کے پتے پر بھی پوسٹ کریں اور ایک وفد کی صورت میں پاکستانی سفارت خانوں میں جائیں اور یہ خط دے کر آئیں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر برطانیہ کے دورے پر، اس موقع پر بھی تحریک انصاف برطانیہ میں احتجاج کر رہی ہے۔ آج برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر بھی احتجاج کیا گیا اور آرمی چیف کو لکھے خط کی کاپی جمع کرائی گئی۔ اس سے پہلے تحریک انصاف عسکری قیادت کے خلاف اگر کوئی موقف اختیار کرتی بھی تھی تو یوں براہ راست نام نہیں لیتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے ٹکراؤ کی یہ پالیسی اب کیوں اختیار کی گئی؟ جن دنوں بانی تحریک انصاف جیل سے باہر تھے، تحریک انصاف کے جلسے جلوسوں پر بھی ایسی پابندیوں کا سامنا نہ تھا، تب بھی تحریک انصاف نے ایسی پالیسی اختیار نہ کی، تو اب یہ رسک
کیسے لیا جا رہا ہے. بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. علی محمد خان صاحب نے کچھ دن پہلے گفتگو کی تھی میڈیا سے اور ایک طرح سے انسٹرکشن دی تھی, تاکید کیا تھا کہ قوم کو بتایا جائے کہ تمام احکامات جو ہیں وہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب دے رہے ہیں. یعنی آرمی چیف کا باقاعدہ نام لے کے تحریک انصاف اب ٹکراؤ کی پالیسی پر نکل پڑی ہے سر. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تحریک انصاف کا کوئی ٹکراؤ آرمی سے یا آرمی چیف سے نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بدرجہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری. لیکن جس طرح انہوں نے خط لکھا ہے اور اس خط میں عمران خان صاحب نے ایک خط چیف جسٹس صاحب کو لکھا تھا اور کچھ خطوط آرمی چیف صاحب کو لکھے, جو معاملات خراب ہوئے ہیں ان کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے اور اس کی درستگی کے لیے انہوں نے اپنی تجاویز بطور سابق وزیر اعظم دی ہیں. اتنی سی بات ہے کہ ان چیزوں کی تصحیح کی جائے. نہ تحریک انصاف کسی آرمی چیف کی شخصیت کے خلاف ہے, نہ اس عہدے کے خلاف ہے, نہ کوئی اس کے خلاف ہو سکتا ہے, کیونکہ ملک کے لیے فوج بھی ضروری ہے اور فوج چلانے کے لیے اس کا آرمی چیف بھی ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ملک میں جو پچھلے 2-2.5 سال میں غلط ہوا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. اور 8 فروری کا جو الیکشن تھا, 8 فروری کے الیکشن والے دن نہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, نہ مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ تھی, نہ آصف زرداری صاحب صدر تھے. کوئی نادیدہ طاقتیں تھیں جنہوں نے وہ مینڈیٹ ہمارا ہم سے چھینا, ہمارے ہاتھوں سے کاغذ چھینے, ہمارا فارم 45 ہے اس کو 47 سے بدل دیا گیا اور ایک جیتا ہوا الیکشن جو ہے اس میں گیا. یہ کون سی طاقت دی تھی, یہ کون تھے, یہ کیا ہوا, کس کے حکم پہ سارا کچھ ہوا. ان چیزوں کی طرف عمران خان صاحب نے نشاندہی کی ہے. اگر کوئی یہ کہے علی حیدر صاحب کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ ہم خواب و خیال کی کیسے سنا رہے ہیں, ملک سارا ٹھیک چل رہا ہے, کوئی ظلم نہیں ہوا, کوئی شہید نہیں ہوا, ڈی چوک پہ بھی کوئی نہیں مرا, وہاں بھی کوئی شہید نہیں ہوا, مینڈیٹ بھی نہیں چرایا گیا, وہ بھی غلط ہوگا. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سچ کو دیکھا جائے, غلط کو صحیح کیا جائے اور ملک کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. لیکن علی صاحب دیکھیں بات آپ کی بڑی اچھی بات ہے, لیکن جو تحریک انصاف کا ٹویٹر ہینڈل ہے اور جو علیمہ صاحبہ کی گفتگو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. وہاں پہ آرمی چیف کا نام لے کے باقاعدہ اس طرح کی تاکید کی گئی ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یا جو کچھ کروا رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ آرمی چیف کی ایما پہ ہو رہا ہے. یعنی آپ نے تو کہا نا نادیدہ قوتیں, تحریک انصاف کی علیمہ خان صاحبہ یا تحریک انصاف کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ آرمی چیف کا نام لے کے ان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. علی صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ اچھا, رابطہ تھوڑا سا ہمارا منقطع ہو چکا ہے, سٹک ہوئی ہے ہمارا فریم. یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ دیکھیں اب کیا اس سے دامن چھڑا سکتے تحریک انصاف, کیونکہ ایک طرح سے اعلان کر دیا گیا ہے اور جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس طرح کی گفتگو چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے بھی کی گئی تھی, لیکن وہاں پہ کچھ نرمی آئی. لیکن جب بات ہو رہی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی تو وہاں پہ مزید جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, ہم جو چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف اس میں کلیئرٹی لے کر آئے کہ کیا اب باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف ٹکراؤ کی پالیسی پہ اتر آئی ہے. اب تحریک انصاف سمجھتی ہے, جیسے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ تمام احکامات آرمی چیف کے کہنے پہ دیے جاتے ہیں, کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے آرمی چیف ہیں, کیونکہ جس طرح سے ان کا نام لے کے باقاعدہ طور پہ ایک کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ کیمپین چلائی بھی گئی ہے, تو تحریک انصاف اپنی سیاست کو کس رخ جاتا دیکھ رہی ہے. کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے کے شاید ہی کوئی لیڈر ایسا ہے یا شاید ہی کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جس نے اقتدار تو چھوڑیے بلکہ اپنی ایگزسٹنس تک کو چیلنج کر دیا گیا ہو, اور پھر اس کا جو سروائیول ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں اگر سیاست ایک حقیقت ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے, اور اس سے پہلے بھی جو صورتحال 9 مئی کو پیش آ چکی ہے, اس کے بعد آئی ایس پی آر کا موقف بڑا واضح ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے جس نے شہداء کی بے توقیری کی ہے,
یا GHQ پر حملہ کیا یا کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، ان میں سے کسی کے لیے بھی کسی قسم کی رعایت نہیں ہے۔ اچھا علی صاحب، میں سوال میرا یہ تھا، وہ شاید آپ نہ جانے سوال سن پائے ہوں یا نہ سن پائے ہوں، اس پر کلنک فریز ہو گیا تھا، کہ یہاں پہ تو باقاعدہ نام لے کے کہا جا رہا ہے، اور کہنے والا ایک پارٹی کا لیڈر تو نہیں ہے، علیمہ خان صاحبہ رشتہ دار ہیں، عمران خان صاحب کی بہن ہے، لیکن جب اس پہ عمل کی باری آتی ہے تو ٹویٹر ہینڈل جو ہے آفیشل PTI کا، وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ آرمی چیف کا باقاعدہ نام لینا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا اب یہ PTI کی پالیسی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے PTI کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ، اس کے پیچھے جنرل عاصم منیر ہے؟ دیکھیے علی حیدر صاحب، بدقسمتی سے اس ملک کی سیاست کا یہ المیہ ہے کہ پاکستان میں سیاست آزاد نہیں رہی۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا، رات سے نہیں، ماضی بعید سے ہے۔ کاکڑ فارمولہ سب کو یاد ہوگا، جب ملک کا صدر اور وزیر اعظم دونوں ایک ہی دن میں گھر رخصت ہو گئے۔ وہ بھی سب کو یاد ہوگا جب اس ملک کے ایک وزیر اعظم کے خلاف رجیم چینج ہوئی، اور یہ بھی سب کو یاد ہوگا کہ اس ملک کے ایک وزیر اعظم کو ہتھکڑی ڈال کے ملک بدر کیا گیا۔ سب کے ساتھ ہوا ہے، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوا، میاں صاحب کے ساتھ ہوا، اور خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ان چیزوں کو درست کیا جائے؟ دیکھیے، مجھے یاد پڑتا ہے شاید 1.5 سال ہو گیا ہوگا، ہماری حکومت ختم ہو چکی تھی، رجیم چینج ہو چکی تھی، اور اس وقت DGISPR کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی رول نہیں ہے، وہ غیر سیاسی ہیں اور سیاستدان اپنے معاملات خود حل کریں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ تقریباً 1.5 پونے 2 سال، کافی وقت ہو گیا ہے، ہماری حکومت جا چکی تھی اور اس کے بعد ہی ہوا تھا۔ 9 مئی ابھی نہیں ہوا تھا جی، لیکن 9 مئی کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے، خاص کر الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سلمان راجہ صاحب لاہور میں کاغذات جمع کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے ہاتھ سے کاغذات چھین کے لوگ فرار ہو گئے اور وہ بندے کو لے گئے، راجہ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح کیسرا الہی صاحبہ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا جو ہوا، پرویز الہی صاحب کی وائف کے ساتھ، کہ ان کو انہیں کے کاغذ نہیں جمع کرنے دیے جا رہے تھے، ہمارے بہت سے لوگوں سے ایکسپٹ نہیں کیے جا رہے تھے، ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر دیا گیا۔ یہ جو ابھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے 9 بندے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا گیا، غائب کیا گیا، یہ اس وقت یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے پاس ہوئی ہے اور جس طرح لوگوں کو تھریٹ کیے گئے ہیں اور جس طرح ان کو کالیں آئی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ کوئی نادیدہ قوتیں ہیں۔ نہیں، وہ نادیدہ قوتوں کا نام لے لیا نا، علیمہ صاحبہ نے کہہ دیا یہ آرمی چیف قرار ہے۔ دیکھیے، اس چیز سے آرمی چیف صاحب کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ہوگا، ان کو یقین دلانا ہوگا کہ ان چیزوں کے پیچھے ہمارا ادارہ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ حکومت خود کر رہی ہے۔ لیکن اس بات کو ماننے کے لیے آج پاکستان میں کوئی تیار ہی نہیں، کیونکہ جب ہمارے مذاکرات شروع ہوئے، مذاکرات میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس بات تک کی جو ہے وہ اختیار شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے کہ وہ اتنا کوئی ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ دیکھیں، اگر آپ وزیر اعظم ہیں علی حیدر صاحب جی، اور آپ کے نیچے کہیں کلنگ ہوتی ہے، کوئی لوگ مار دیے جاتے ہیں، جیسے ابھی کل کی بات ہے، آج صبح بتایا گیا، اللہ مغفرت فرمائے اگر ایسے ہوا ہے، کہ یہ جو سول سیکریٹریٹ والے احتجاج کے لیے آئے ہیں، ہمارے دور میں بھی احتجاج کے لیے آتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، ہم سے بھی مذاکرات کرتے تھے، ان کی تنخواہیں ہم بڑھاتے تھے، ان کی گریجویٹیز بڑھاتے تھے، ہم نے تو کسی کو نہیں اٹھا کے جیل میں مارا، ہم نے تو کسی کو شہید خدا نخواستہ نہیں کیا۔ کل احتجاج میں سنا ہے کہ ڈنڈا کسی کارکن کے سرکاری ملازم کے سر پہ پڑا ہے، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، یہ بات آج صبح کی گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو بہت قابل افسوس ہے۔ تو ان حالات میں یہ جو شہباز شریف صاحب کے نیچے ہوا ہے ڈی چوک پہ، ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے جس بھی لیول پہ انویسٹیگیشن کرانی ہے، چاہے جو ہے اپنا چیف جسٹس پاکستان یا کوئی جوڈیشل کمیشن یا ہائی کورٹ کے نیچے جوڈیشل کمیشن یا سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل کمیشن، وہ کہیں نا اس بات کو کہ بھئی میں قاتل نہیں ہوں، میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، خدا نخواستہ میں لوگوں کو نہیں مارتا، اگر آپ احتجاج کے لیے آئے تھے میں آپ سے انگیج کروں گا۔ یعنی وزیر اعظم پاورلیس ہے، the power is vested somewhere else۔ تو سر ابھی جو لندن میں احتجاج ہوا تھا
آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے موقع پر یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے، تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف اس کا آغاز کر چکی ہے. احتجاج آرمی چیف کے دورے پر کرنا یہ اس کی پالیسی ہے، پھر اس احتجاج کی ویڈیوز کا تحریک انصاف کے آفیشیل فیس بک پہ پوسٹ ہونا. یعنی اب ہم یہ مان لیں کہ اب آپ اگر تحریک انصاف اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، it will start with the establishment and the army chief. دیکھیں یہ جو احتجاج ہوا ہے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب یا سیکرٹری جنرل سلمان راجہ صاحب یا پارٹی کی طرف سے آفیشیل اس کی ڈائریکشن نہیں ہے کہ آپ جا کے یہ کریں، لیکن وہاں جو ہمارے اوورسیز چیپٹر ہیں یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بھی دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ پاکستان کے بارے میں فکر مند ہے. ان کو یہ بھی احساس ہے کہ پاکستان میں آزادیاں کتنی ہیں، صحافت کتنی آزاد ہے، سیاستدان کتنے آزاد ہیں. وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جو اس ملک میں اجازت ہے. یو کے میں آپ احتجاج کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل ہے، تو وہاں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. نہیں نیگیٹو نہیں سر، کلیئرٹی، صرف کلیئرٹی لینا چاہ رہے ہیں. کلیئرٹی وہ بھی اس وجہ سے کیوں؟ آپ نے بڑی اچھی آپ نے بات کی سر کہ اس کو نا انڈورسمنٹ حاصل نہیں تھی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے، بٹ فیس بک پہ میں ذرا چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو، ذرا یہ اگر آپ پڑھ پائیں تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اس احتجاج کی اور کہا گیا تھا کہ ایک فیشسٹ آ رہا ہے، اتنے بجے آپ لوگ پہنچے، یہ تھرسڈے 2 بجے آپ پہنچے اور آ کے احتجاج. یہ اناؤنسمنٹ جو ہے آفیشیل پیج پہ کی جا رہی ہے. اگر پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی چیئرمین کی انڈورسمنٹ نہیں ہے تو سر ہو از رننگ دا شو دین، اسپیشلی دس سوشل میڈیا شو؟ دیکھیے ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس میں بے شمار والنٹیئرز ہیں، ان کو کوئی ہم پیسے نہیں دیتے. وہ عمران خان صاحب سے پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا نہیں یہ آفیشیل آپ کا جو ہینڈل ہے اس پہ بھی والنٹیئرز کچھ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں، جو آفیشیل فیس بک کا آپ کا یا ٹویٹر کا ہینڈل جو ہے تحریک انصاف کا، وہ تو نہیں ہوگا نا سر ان کے ہاتھ میں. اس وقت ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن ہو رہی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کا ظلم ہو رہا ہے. بے شمار لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں، بہت سے زخمی ہیں. اس وجہ سے ایک ریئیکشن کا آنا فطری عمل ہے. لیکن میں دوبارہ آپ کو یہ بات کہوں کہ اگر کوئی غلط لفظ یوز ہوا ہے یا کوئی غلط بات ہوئی ہے اس کو پارٹی اون نہیں کرتی. بیرسٹر گوہر صاحب یا سلمان راجہ صاحب جو بات کریں گے وہ ایک آفیشیل ورژن ہوگا. اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، میں ہوں، کوئی اور ہے، بے شمار لوگ بات کرتے ہیں. میں 11-12 سال سے پارٹی کا ایک آفیشیل اسپوکس پرسن لسٹ میں ہوں، لیکن میں آفیشیل ترجمان یا سیکرٹری انفارمیشن نہیں ہوں. بات تحریک انصاف کی وہ ہے جو بیرسٹر گوہر یا سیکرٹری جنرل راجہ صاحب یا سیکرٹری انفارمیشن اس وقت جو ہمارے شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، یہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں وہ آفیشیل ورژن ہے اس جماعت کا. اب وہاں اگر کوئی غلط نعرہ لگا ہے، کوئی غلط بات ہوئی ہے، اس کو نہیں اون کرتے. لیکن وہاں جو تنقید ہوئی ہے اس کو نیگیٹو نہ لیں، اس کو پازیٹیو لیں. آپ یہ دیکھیے کہ کیوں آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے، کیوں وہاں لوگ ریئیکشن دے رہے ہیں. یہی پاکستانی ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے اپنا سر تن من دھن جو ہے وارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ ان کی بات سنیے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. علی محمد صاحب میں انتہائی مشکور سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دوستو سوالات اور بھی ہیں، حکومت کیا سوچ رہی ہے، اتحادی کیا سوچ رہے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے. اپوزیشن اس حوالے سے دیگر اپوزیشن پارٹیز کیا وہ ان کا ساتھ دیں گی، اس پر بھی بات کریں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت مخالف گرینڈ الائنس کے دعوے کیے جا رہے ہیں، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک وسیع البنیاد اپوزیشن اتحاد کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا. ایک طرف جماعت اسلامی گرینڈ الائنس میں شمولیت سے صاف انکاری ہے تو دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کی JUI بھی پھونک کر قدم اٹھا رہی ہے. شہر اقتدار میں یہ خبر بھی گرم ہے کہ مولانا فضل الرحمان آئندہ 48 گھنٹوں میں طویل غیر ملکی دورے پر جا رہے ہیں اور اس دوران سیاسی مشاورت کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے، جس کے باعث حزب اختلاف کا گرینڈ الائنس کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے. امید اللہ تعالیٰ وہ جو ہے ہم کامیاب ہوں گے. ہماری 2-3 میٹنگ ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ کو خوشخبری مل جائے گی کہ ہم ایک بڑے الائنس میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو ہمارا میں وہاں جیل و کام پہ جا رہا ہوں ان کے ساتھ کرنے ہوگا.
خبروں کے مطابق اپوزیشن کے گرینڈ الائنس پر ڈیڈ لاک برقرار ہے اور اس ڈیڈ لاک کی بڑی وجہ مولانا فضل الرحمان کی کڑی شرائط۔ پی ٹی آئی جے یو آئی کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف اپوزیشن کا اتحاد بنانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی اور اس مقصد کے لیے دونوں جماعتوں کے مابین مشاورت کے کئی ادوار ہو چکے جن میں مختلف امکانات اور باہمی فوائد پر بات چیت کی گئی۔ مولانا کچھ لو فارمولے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں اور اس ممکنہ اتحاد کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں اپنی جماعت کی سیاسی پوزیشن مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا کا موقف ہے کہ 2024 کے انتخابات میں ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی اور خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں بالخصوص ان کے امیدواروں کو دھاندلی سے ہرایا گیا۔ مولانا خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں جے یو آئی کی برتری چاہتے اور انہوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر انہیں مستقبل کے انتخابات میں ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، کوہاٹ، کرک اور ہنگو جیسے اضلاع میں مخالفت نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے تو وہ اس اتحاد پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مولانا یہ گارنٹی بھی مانگ رہے ہیں کہ مستقبل میں ان کے آبائی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ان کی جماعت کی کامیابی کے لیے ایک میکنزم دیا جائے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس میکنزم کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ان کے اور ان کے بیٹے کے مقابلے میں انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے۔ بات کریں گے اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان رہنما جناب کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں جو گرینڈ الائنس کے آپشن پہ جو بات ہو رہی ہے اس پہ رکاوٹ کیا ہے، اس پہ مسائل کہاں پیش آ رہے ہیں؟ جماعتوں کا ایک ماضی تو ہے نا، اور وہ ماضی کوئی مطلب بھلے کوئی ہمیں اچھا کہے یا انہیں اچھا کہے یا انہیں برا کہے یا ہمیں برا کہے، مگر وہ ماضی تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی کہہ سکے کہ بہت اچھا جو نا ہماری شاندار دوستی رہی ہے۔ تو اب وہ جو تحفظات ہیں ہمارے ان سے اور ان کے ہم سے، وہ پہلے دور ہو جائیں تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ وہ ہم نے کچھ ان کو بتایا ہے اور ان کی طرف سے ابھی تک جواب نہیں آیا، تو جب جواب آئے گا پھر آگے بات کریں گے۔ لیکن مرتضیٰ صاحب کیا معاملہ صرف ماضی کے تلخ یادوں کا ہے یا معاملہ اس سے آگے بھی ہے؟ کیونکہ کچھ چینلز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایک تو جے یو آئی فضل الرحمان خیبر پختونخوا میں ایک بڑی سیاسی سپیس چاہتی ہے اور دوسرا یہ کہ مولانا اس پورے معاملے کو خود لیڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آ کے ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہوئی، چونکہ یہ ساری بات چونکہ میں خود کر رہا ہوں تو میں آپ کو جو ہے نا یہ پوری اس بات کی جو ہے نا پورے اس میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہوئی ہیں، اور یہ دونوں باتیں جو ہے نا وہ جس نے بھی اڑائی ہیں اس کے اپنے ذہن کی اختراع ہے۔ یہ کہیں پہ ان باتوں کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں۔ دیکھیں سر یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ اب جے یو آئی کوئی این جی او تو ہے نہیں بغیر کسی سیاسی فائدے کے وہ اپنے مخالف تحریک انصاف کے ساتھ چل پڑے، تو کچھ گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا۔ آپ کچھ مانگ رہے ہوں گے، کچھ وہ دینے کو تیار ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، جس پہ ڈیڈ لاک ہو رہا ہوگا۔ اب یہ اتفاق بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب کہ آپ کا کوئی سیاسی نظریہ ایک ہے، آپ لوگوں کا سیاسی نظریہ بھی ایک نہیں ہے، تو اس پورے معاملے میں پیش رفت پھر ہو کہاں سکتی ہے؟ وہ کون سا کامن گراؤنڈ ہے جہاں پہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ویسے بائی دی وے جب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں جو ہے وہ بالکل باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھی اور جے یو آئی جو ہے وہ کر رہی تھی، تو ہم نے ان سے کیا مفاد حاصل کیا دونوں جماعتوں سے؟ کوئی ایسا مفاد آپ کے ذہن میں آتا ہے جو ہم نے ان سے کوئی حاصل کیا ہو، کوئی فائدہ کوئی؟ تو جب اگر آپ کے ذہن نے اپنے اندر یہ جواب دے دیا ہے کہ کوئی فائدہ ان کو نہیں ملا، تو پھر کوئی مفاد کی بات نہیں ہے، بات نظریات کی ہوتی ہے۔ ایک تو بات ہمارے نظریات کی ہے، دوسرا ہمارے اپنا جو ورکرز ہیں دونوں کے، ان کے درمیان ابھی تک بہت جو ہے وہ بہت ہے، مطلب دوریاں ہیں، اور یہ دوریاں جو ہے اس کو ہم نے کافی جو ہے نا کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ تک بات آ گئی ہے ہماری، مگر سٹل جو ہے نا وہ جو ریزرویشنز ہیں، وہ ریزرویشنز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو جو ہے جب رسپونڈ ہو جائیں گی اور سیٹسفیکٹری جو اچھا سر یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف ایسا کیا کرے کہ آپ کے تحفظات دور ہو سکے؟ آپ نے تو نہیں کرنا، جنہوں نے کرنا ہے ان کو بتا دیا ہوا ہے۔ اچھا ان کو بتایا کہ آپ سے ہم کیا چاہتے ہیں، تو چاہت ہماری ان سے ہے نا، تو وہ ابھی تک وہ جو ہے بات جب
بند کمروں کی ہوتی ہے تو اس میں کچھ باتیں جو ہے نا وہ اگر اوپن کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غلط فہمیاں بڑھتی ہیں. جیسے یہ آپ RY اور کسی اور دوست کا جو نا یہ بتلا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ 2 چیزیں مانگ رہے ہیں, تو ہم تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے مگر کوئی ساتھ چلنے کے لیے کوئی مشترک. لیکن سر دیکھیں کوئی ناجائز بات تو ہوگی نہیں کہ جو بتائی نہیں جا سکتی. ہاں حساس ہو سکتی ہے, اگر حساس بات ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے, لیکن ایسا کیا مانگ لیا سر آپ نے تحریک انصاف سے جو بتایا نہیں جا سکتا؟ چاہت ایسی ہوتا ہے کہ جیسے پھر اس میں جو ہے نا وہ آپ کے یہاں بھی تو مرچ مسالہ لگ جاتا ہے نا, وہ پر کا پرندہ بنا دیں گے. تو یہ پر کا پرندہ بننے سے پہلے جو ہے نا وہ تاکہ وہ بعض باتیں ایسی یقیناً ہوتی ہیں پارٹیوں کے درمیان جس کو جو ہے نا وہ کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ نہیں بتایا جاتا عام لوگوں کو. تو جب کوئی بات ہو جائے گی وہ ان رائٹنگ ہوگی, وہ پھر جب ان رائٹنگ ہوگی پھر سب کے ساتھ اس کو شیئر. یعنی کامران صاحب آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی گرینڈ الائنس مکمل طور پہ طے نہیں ہوا, ابھی اس کی فارمیشن مکمل طور پہ ہوئی نہیں ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ تحریری ہوں گے. یعنی آپ تحریک انصاف سے تحریری گارنٹی مانگ رہے ہیں؟ نہیں, ہم گارنٹی نہیں مانگ رہے, مگر بات یہ ہے کہ کم از کم یہ جو ایک پروگرام ہے, انسان ہے وہ بھولتا ہے. نبی کا فرمان بھی یہی ہے کہ جو کوئی باتیں ہوتی ہیں تمہارے درمیان لکھ لیا کرو تاکہ پھر ایک دوسرے کو یاد دلایا جا سکے. تو لیکن کامران صاحب اس سے پہلے جب گرینڈ الائنس بنا تھا, پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی اس میں شامل تھی, کیا تب آپ نے ان سے تحریری گارنٹیاں مانگی تھی؟ کیونکہ آپ کی جماعت تو قرآن و حدیث کے مطابق معاملات کو تحریری شکل دینے پر یقین رکھتی ہے. سر میں نے آپ کو کہا کہ گارنٹی کی بات نہیں تھی, مگر تحریر تو وہاں پہ بھی تھی. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ پھر میرا قصور نہیں ہے, مگر تحریر وہاں پہ بھی ہوئی تھی, اور تحریر کے بغیر نہیں ہوتا. تحریر آپ ذرا دیکھ لیجئے گا. تمام پارٹیاں جو ہے نا جب ایک نتیجے پہ پہنچ گئی تھی پھر ایک ڈاکومنٹ مرتب ہوا تھا, اور اس ڈاکومنٹ پہ بھی جو ہے نا کافی اختلاف ہوتے ہوتے اور اس کو جو ہے نا کہ پھر اس کے بعد جب اس نے اپنی شکل اختیار کی تھی تو اس میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے, مجھے یاد ہے. ٹھیک. اچھا لیکن سر یہ بتائیے, بات یہ ہے کہ نا کہ گارنٹیاں تو ان سے نہیں مانگی گئی تھی نا سر, جو بھی طے ہوا تو آپ نے لکھ لیا, یہاں پہ تو گارنٹیاں مانگی جا رہی ہیں. ایک دوسرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے اور تحریک انصاف کے درمیان ایک خلیج ہے, ایک دراڑ ہے, وہ کبھی فل ہو پائے گی؟ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پہ حکومت کا ساتھ دیا تھا, اس چیز کو لے کر بھی کہ بھی تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ شاید آپ دوبارہ دغا دے جائیں, یعنی آپ کی نیت پہ ان کو شک ہے؟ جو اعتراض کرے وہ ہمارے پاس نہ آئے. اوکے, جس کو اعتراض ہے وہ ہمارے پاس نہ آئے, وہ اس پورے اعتراض میں اس میں شراکت میں شریک رہا ہے. تو جس کو اگر کوئی اعتراض ہے ہمارے کہ وہ ہم نے ووٹ دیا, ہم نے بالکل وہ بانگے دول ووٹ دیا ہے, ہم نے اپنی شرائط پہ ووٹ دیا. لیکن سر جو ملاقاتیں آپ کی ہو چکی ہیں PTI والوں کے ساتھ اور قیادت کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اب جو لب و لہجہ ہمیں JUI فیک آیا جیسے آپ بات کر رہے ہیں, وہ لگ رہا ہے کہ ابھی آپ کوئی اتنا بڑا کشن دینے کو تیار نہیں ہے تحریک انصاف کو, ابھی معاملہ آگے اور لٹکے گا. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے, یہ جس طرح سے 26 امینڈمنٹ پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ ہماری خواہش نہیں تھی. اس وقت بھی گرینڈ الائنس جو ہے نا اس وقت ہماری خواہش نہیں ہے, باقی جماعتوں کی خواہش ہے. تو باقی جماعتوں نے تو اپنا ایک الائنس بنایا ہوا ہے. ہم اپنے طور پہ ہمارے تحفظات جب تک دور نہیں ہوں گے ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. تو یہ نہ کجدائی ہے, نہ نزدیک آنے کی کوشش ہے, نہ دور جانے کی کوشش ہے. پارٹیاں جو ہے وہ اپنے منشور کو دیکھتی ہیں اور منشور کے مطابق آگے بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دوستو, ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوستوں سے ہی جھگڑ پڑا ہے. یورپ جو کہ ٹرمپ کا اتحادی, جو کہ امریکہ کا اتحادی تھا, اس کو ہی دیوار سے لگا دیا ہے. کیسے, یہ آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالتے ہی بین الاقوامی سطح پر بڑی تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا ہے. امریکہ اور روس میں قربتیں بڑھ رہی ہیں. واشنگٹن یورپی یونین پر تاک تاک کر وار کر رہا ہے, جبکہ سعودی عرب ایک بڑے عالمی ثالث کے روپ میں سامنے آ رہا ہے. 3 برس تک روس یوکرین جنگ میں یوکرین کی مدد کرنے والا امریکہ اب
کیف سے حساب مانگ رہا ہے، جبکہ یورپی یونین کے حوالے سے بھی جارحانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ ایک جانب روس اور امریکہ کے اعلیٰ سطحی وفود ریاض میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹس اور میڈیا بریفنگز میں امریکہ کو لے کر خاصے بپھر چکے ہیں اور انہوں نے یورپ کو شٹ اپ کال دے دی ہے۔ امریکہ نے یوکرین اسرائیل جنگ کے معاملے پر یورپ کو چوراہے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا ہے کہ یوکرین کے صدر والودیمیر زیلنسکی ایک ایسے کامیڈین تھے جنہیں اپنے شعبے میں بھی محدود کامیابی حاصل ہوئی تھی، مگر انہوں نے امریکہ کو ورغلا کر ایسے جنگ میں $350 ارب جھونکنے پر آمادہ کر لیا جو یوکرین جیت بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں یورپ نے صرف $150 ارب اس جنگ میں لوٹائے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ واحد کام جو زیلنسکی کو آتا تھا وہ تھا بائیڈن کو بانسری کی طرح بجانا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جنگ شروع ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ ایسی جنگ ہے جو وہ امریکہ اور ٹرمپ کی مدد کے بغیر ختم بھی نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ نے کہا کہ سوتے رہنے والے جو بائیڈن نے یورپ سے برابری کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ جنگ ہم سے زیادہ یورپ کے لیے اہم تھی۔ ہمارے اور روس کے درمیان تو ایک پیارا سا بڑا سمندر بھی حائل ہے۔ ایک اور میڈیا بریفنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین سعودی عرب میں امریکہ روس اعلیٰ سطح بات چیت میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے پریشان ہے، لیکن یوکرین کو اس سے قبل 3 سال اور اس سے بھی زیادہ وقت ملا، یہ معاملہ آسانی سے حل ہو سکتا تھا اور معاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ ریاض میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ پر اعتماد ہیں، ان کے پاس اس جنگ کو ختم کرنے کی طاقت ہے اور روس بھی وحشیانہ بربریت کو روکنا چاہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ امریکی نائب صدر JD وینس نے بھی یورپ کے رہنماؤں پر شدید تنقید کی۔ وینس نے کہا کہ اگر آپ کی جمہوریت چند $1000 کی ڈیجیٹل اشتہارات سے تباہ ہو سکتی ہے تو یہ پہلے سے ہی کمزور تھی۔ کانفرنس کے مرکزی موضوع یعنی روس یوکرین جنگ پر وینس نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ وینس نے صرف اتنا کہا کہ وہ مناسب حل کی امید رکھتے۔ ان کی اس تقریر نے یورپی رہنماؤں میں خاصی تشویش پیدا کی اور اسے امریکی انتظامیہ کے تبدیل شدہ نقطہ نظر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر اس کے بعد یورپ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یورپی اتحاد اب اس بات پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ٹرمپ کی اقتدار میں واپسی کی صورت میں ان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ دوسری جانب فرانس کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ اقدامات غیر یقینی کو جنم دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو یوکرین جنگ سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ امریکہ کی روس سے قربت کی وجوہات کیا ہیں؟ سوال یہ ہے کہ امریکی صدر یورپ کے خلاف بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ امریکہ کی جانب سے یوکرین جنگ سے نکلنے کے عالمی سطح پر کیا اثرات ہوں گے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ جنگ سے نکلتا ہے تو یورپ کے پاس اس جنگ میں رہنے کا کون سا رستہ ہوگا؟ ناظرین، اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش نظر امریکی مفاد ہے، وہ جنگ میں $300 ارب کے بدلے یوکرین کی $500 ارب کی معدنیات پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے شٹ اپ کال پر یورپ میں بھی کھلبلی مچی۔ یونانی وزیر اعظم نے یورپ کو بیدار ہو کر اپنی دفاعی پالیسی تشکیل دینے کی تجویز دے دی، جبکہ برطانیہ اور فرانس یورپی فورس بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اس فوج میں تقریباً 30,000 فوجی شامل ہوں گے تاکہ کسی بھی جنگ بندی معاہدے کے بعد یوکرین کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ دی گارڈین کے مطابق یہ فورس بنیادی طور پر فضائی اور بحری دفاع پر مرکوز ہوگی، جبکہ زمینی فوج کی موجودگی انتہائی محدود ہوگی اور مشرقی محاذ کے قریب کوئی فوجی تعینات نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔